بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کیونکہ آج کا موضوع دیا گیا ہے وہ حقوق والدین اور اس کے آثار۔ کل کی گفتگو صلہ رحم پر تھی اور بہت اہم گفتگو تھی، جس کو یہ کہا جائے کہ ہمارے مومنین میں 90% لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو اتنا جانتے ہیں کہ نیکی کرنا، جبکہ ایک واجب ہے ترک ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، جو صلہ رحم چھوڑتا ہے وہ حرام میں مبتلا ہو رہا ہے اور شرعاً گناہ کر رہا ہے، اس کا عذاب ہوگا۔ جس طرح نماز ترک کرنے پہ عذاب ہے، اسی صلہ رحم ترک کرنے پہ عذاب ہوگا۔ پوری گفتگو کل 1 گھنٹے کی رہی، اور میں کوشش کروں گا کہ اب کل یا پرسوں پھر اس کی ایک خلاصہ اس کا میں پیش کروں گا دوبارہ، تو جو حضرات چاہتے ہیں اس کے بارے میں متوجہ ہوں، انشاءاللہ 2 دن میں کسی دن اس کی پھر ایک تھوڑا سا خلاصہ، تاکہ لوگوں کے ذہن میں جو نہیں تھے وہ بھی آ جائے۔ کل کا موضوع جو ہوگا وہ میرا گھر میری جنت کو عنوان ہوگا، کیسے اپنے گھر کو جنت بنائیں۔ اس لیے کہ جو انسان دنیا میں اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکا، اس کا وہاں جنت میں جانا ممکن نہیں۔ پہلے یہاں جنت بناؤ، بیوی، بچے، زندگی، مال، یہ سب جب جنتی بنیں گے تو پھر وہاں کی جنت ملے گی۔ جس کا جنت یہاں نہیں بنا سکا وہ وہاں بھی جنت نہیں جا سکتا۔ تو کل کا موضوع ہوگا کہ میرا گھر میری جنت، جنتی شوہر اور جنتی بیوی کی کیا پہچان ہے۔ پرسوں انشاءاللہ، کیونکہ آخری ایام ہے، یہ پرسوں 28 ہوگی، اس کا موضوع ہوگا محبت اہل بیت اور ہم۔ کتنا ہم محبت اہل بیت پر پابند ہیں، کتنا ہمارے اندر اس محبت پائی جاتی ہے وہ، اور کیا کر رہے ہیں، ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ اس محبت کے مقابلے میں وظیفہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی سے محبت ہے تو وظیفہ بھی کچھ ہے، بچوں سے محبت ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کا کچھ وظیفہ ہے۔ خالی محبت کہنے سے محبت نہیں ہوتی۔ رسول سے محبت ہے تو اس کا وظیفہ ہے، اس کے مقابلے میں آپ کا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، ان کنتم، قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، رسول ان سے کہو اگر ان کو کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعون، رسول کے اطاعت کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ تو محبت کا وظیفہ پرسوں یہ وظیفہ، اس کے بعد جو ہے آخری شب اگر ہوگی تو فلسفہ عید اور فطرے کے احکام کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو آج کی گفتگو کا محور جو ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے کہا کہ صلہ رحم پہ ذرا ایک تفصیل چاہیے اور وہ ایک واضح نہیں ہو سکا بعض کے لیے۔ والدین، قرآن اعلان کر رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قرآن کریم حکیم ہے۔ حکیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہر لفظ میں ایک حکمت ہے۔ کوئی لفظ تکرار نہیں ہے قرآن میں۔ کوئی سمجھے قرآن تکرار ہے تو یہ گناہ ہے، کفر ہے کہ ہم قرآن میں تکرار کہیں۔ قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف بھی تکرار نہیں ہے۔ اگر سورہ رحمان میں ہر آیت چند آیت کے بعد آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار نہیں ہے یہ ہمارے یہاں غلط ترجمہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، بار بار نہیں آ رہا ہے وہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے پہلے جو آیت آئی اس کے متعلق کہہ رہا ہے یہ، تکرار نہیں ہے یہ۔ اپنے ما قبل آیت کے بارے میں اعلان کرنا چاہتا ہے اللہ، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تم پہلے اس کو سمجھو، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ نعمت دیکھو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ،
آیت آئی یغیان، ہر آیت کے بعد جب آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ما قبل کی آیت کو اللہ کرے بتاؤ کن نعمت کو جھٹلاؤ گے. تو ہر نعمت کے خیال سے وہ آیت بار بار آ رہی ہے نا، یہ تکرار ہو رہا ہے اس کا. تو قرآن میں کہیں تکرار نہیں ہے. کفر ہے، گناہ ہے سوچنا اللہ حکیم ہے. تکرار کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا کلام حکمت سے خالی ہو، وہ تو حکیم ہے. اب وہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے اللہ کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت تم کسی کی نہیں کر سکتے. سورج، چاند، دنیا کی کوئی طاقت، رسول، امام، تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے الا ایہ، صرف خدا کی. الا ایہ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کریں گے. ایک ہے تقدیر اور ایک ہے قضا، دو چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم اپنے عقیدے میں عقیدہ قضا و قدر کہتے ہیں. سنا ہے اس کا نام آپ لوگوں نے؟ کتنا عقیدہ اس پر ہمارا ہے؟ قضا و قدر پہ کتنا عقیدہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں عقیدہ یعنی اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام 12، معصوم 14. یہ عقیدہ اس سے خالی کہتے ہیں، یہ اصول دین ہے، مگر اور بھی تو ہیں. قضا و قدر جو ہے عقیدہ ہے، احکام نہیں ہے. یہ عقیدہ، احکام وہ جہاں تقلید کی جائے. قضا و قدر عقیدہ ہے. پہلے قضا ہے، پہلے قدر ہے. یہی الٹا ہمارے یہاں بیان کر دیا گیا ہے. پہلے قدر ہے پھر قضا ہے. شب قدر میں نے تفصیلی بحث کی تقدیر پہ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. شب قدر تقدیر پر تفصیلی گفتگو میں نے کی تھی. تقدیر ہے کیا؟ قضا قدر. قدر کہتے ہیں اندازہ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا قدر کی رات میں، جہاں تمہارے مقدار کو بتایا جائے گا، تقدیر کو. تو تقدیر جو ہے وہ قضا و قدر ہے. تو تقدیر قدر کے لیے آتا ہے، اور قضا جو ہے اس کا نام نہیں ہے. دونوں کا فرق کیا ہے؟ تقدیر میں آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کچھ بدل سکیں اپنا. تقدیر میں آپ کچھ بدل سکتے ہیں، مگر قضا میں نہیں. قضا میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے، جو اس کا فیصلہ ہے. تو قدر کے بعد قضا ہے، قدر سے پہلے قضا نہیں ہے. تو قدر کہہ دیا یعنی آپ کو اختیار ہے آگے پیچھے کچھ اپنا، آپ نے نیکی کی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے. قضا بدلتا نہیں ہے. لہذا جب کسی کی موت ہوتی ہے تو آپ یہ نہیں لکھتے ہیں کہ تقدیر الہی سے فلاں صاحب چلے گئے، قضاء الہی سے. کبھی غور کیا کریں لفظوں پر اپنی ہی. قضاء الہی سے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا یعنی کیا؟ یعنی یہ وہ کام ہے جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، قضا ہے. تو قدر میں تقدیر ہے، تقدیر میں آپ کو اختیار ہے، اللہ نے دیا ہے بعض جگہ پر. صدقہ نکال دیا بلا ٹل گئی، صلہ رحم کر دیا عمر بڑھ گئی، یہ نیکی کر دی یہ فائدہ ہو گیا. تقدیر میں لکھا تھا موت، ایکسیڈنٹ ہوا، آپ صدقہ نکال کے نکلے تھے، جان بچ گئی، کم پہ ہو گیا. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ مقدر انسان بدل سکتا ہے اپنی دعاؤں سے، صلہ رحم سے، والدین کے ساتھ نیکی کر کے. کچھ کرو گے تو اللہ تمہاری تقدیر کو بدل دے گا، عمر بڑھا دے گا، رزق میں اضافہ کر دے گا. ہزار مسائل تمہاری تقدیر میں تمہارے ہاتھ میں ہیں. لہذا مولا کائنات تشریف فرما تھے، دیوار گرنے لگی، مولا اٹھے ادھر جا کر بیٹھ گئے. اب مولا کائنات دیوار گر رہی ہے، اٹھے جا کے ادھر بیٹھ گئے. سامنے اس نے دیکھا کہ یا علی اتفر من الموت، یا علی اتفر من التقدیر، آپ موت اور تقدیر سے کے فیصلے سے فرار کر رہے ہیں. مولا نے کہا نہیں، اللہ نے عقل بھی دی ہے نا. مولا نے کہا اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ کہا اس سے کام لے. کہا عقل نے کہا یہ دیوار گر رہی، وہاں چلے جاؤ. اب اگر یہیں بیٹھے ہو تو تمہاری تقدیر یہی ہے، مر جاؤ گے. اور اگر اپنے عقل کا استعمال کرو گے اللہ تمہاری تقدیر بدل دے گا.
تو تقدیر میں انسان کا اپنا کردار ہے. کنواں کھدا ہوا ہے، چلے جا رہے ہیں، اگر احتیاط میں چلے آئیں گے اندر تو جائیں گے جائیں گے. اور احتیاط کریں. اللہ نے جو عقل دی، رسول بھیجا، امام بھیجا، قرآن بھیجا، یہ کیوں؟ رہنما ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے اپنے مقدر کو بدل سکتے ہو. مگر قضا میں مقدر کا کوئی رول نہیں ہے. قضا ہے تو ہے. قضاء الہی سے موت آ گئی یعنی اللہ کا فیصلہ تھا، آپ کو کوئی بس نہیں چلنے والا ہے کہ صدقہ نکال دیں گے اب موت سے رک جائے. پہلے کیا ہوتا موت ٹل جاتی شاید. مگر اب جب موت آ رہی ہے تو یہاں صدقہ اب کام نہیں آئے گا آپ کا. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو کرنا تھا کر چکا ہے، یہ نہیں ماننے والا. فرعون کو بہت موقع دیا، فرعون نہیں مانا. قضاء الہی آئی، موسیٰ کا لشکر نکل گیا، فرعون کا لشکر. یہ قضاء الہی ہے. اب فرعون کہتا رہا بچا لے اور یہ ہے وہ. ان کا اب نہیں، اب سے اس سے پہلے کرتے تو تقدیر بدل سکتی تھی. مگر اب تم پانی میں جانے کے بعد تمہیں خدا یاد آ رہا ہے کچھ. ہاں چلو اتنا کرتے ہیں، تمہاری لاش باقی رکھیں گے، دنیا کے لیے عبرت رہے. مگر اب فرعون نہیں بچو، قضاء الہی ہے یہ. تو قضا اور قدر ہے. قضا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر قضا آ گئی اللہ کے دن فیصلہ ہو گیا. قضا یعنی اللہ کا فیصلہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو اب وہ کر لیا. اب وہاں آپ کا کوئی سورس کام نہیں آئے گا. یہ حکومتیں نہیں ہیں ان کو بنا دیا، ان کو بٹھا دیا، ان کو سورس لگا دیا. وہ قضا اللہ کا فیصلہ ہے. اب وہاں اللہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا اياه، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو قضا آ کے فیصلے کو دیتی ہے، تقدیر آ کے آپ کو اختیار دیتی ہے. تقدیر میں آپ کو اختیار ہے، نکالیں صدقہ جان بچ جائے، نکالیں کام بچ جائے گی. اتفاق سے یہ 3 دن کا موضوع جو ہے نا ایک ریلیٹڈ بالکل موضوع ہے. کل کا موضوع جو تھا صلہ رحم، میں انشاءاللہ اس کی تکرار کروں گا، جو اہم تھا وہ بھی معاشرے اور زندگی کے لیے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقربا کے حقوق تھے. یہ واجب آج بھی والدین کے حقوق، اور کل بھی میرا گھر میری جنت جو ہوگا نا یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. اور پرسوں انشاءاللہ پہ جو موضوع ہوگا وہ اہل بیت، محبت اہل بیت اور ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ایک ساتھ کا موضوع ہے سب. اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی یہاں پر تقدیر کی بات نہیں ہے کہ صدقہ نکالو، یہ دعا کرو، وہ دعا کرو، تقدیر بدل جائے گی، صدقہ نکال جان بچ جائے گی. نہیں، وہ قضا یعنی فیصلہ اللہ نے کر لیا تو کر لیا. اب کوئی کام نہیں آئے گا. قضاء الہی سے انتقال کر گئے یعنی اللہ کا فیصلہ آ گیا تو گئے، اب منتقل ہو گئے، یہاں رہ نہیں سکتے. اس نے کہا وقضا، قرآن نے کہا والدین کے موضوع میں تقدیر کی بات نہیں رکھی اللہ نے. اس نے کہا وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه، تمہارے اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر نہیں، قضا قدر نہیں ہے کہ انا انزلناه فی ليلة القدر ہو جائے. نہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے اللہ کا فیصلہ ہے کیا؟ صرف اس کی عبادت ہوگی. جب دنیا میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پیپر ہے، نیوز ہے، میگزین ہے، کہیں بھی آپ جائیں گے، سب سے پہلی جو ہیڈنگ ہوتی ہے نا وہ سب سے اہم ہوتی ہے. ہوتا ہے نا ایسا؟ آپ میگزین کو دیکھیں گے، فرسٹ پیج پر رنگین کا پیج جو ہوتا ہے اس پہ ایک ہیڈنگ لکھ کے آتی ہے. پیپر میں سب سے پہلے ایک ہیڈنگ لکھ کے آتی ہے جو بتاتی ہے سب سے اہم اور مہم خبر یہی ہے. اس کے بعد جو کچھ ہے اس کے بعد کی خبر ہے. سب سے بڑی ہیڈنگ سب سے پہلی خبر بنتی ہے، یعنی جو پورے اخبار کی بات کو بتا دیتی ہے کہ اخبار میں اس کے بعد جو آیا ہے نا وہ بعد ہے. جو پہلی ہیڈنگ ہے یہ سب سے اہم ہے، نچوڑ ہے. یہ ہر قاعدہ ہے. اب قرآن میں اللہ جو ہے پہلی ہیڈنگ دے رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے اللہ کی سب سے بڑی ہیڈنگ یہ ہے قرآن میں، کیا؟ صرف اس کی عبادت کرنا ہے. یعنی اس سے بڑا کوئی اور عنوان قرآن کا نہیں. سب سے بڑا عنوان قرآن کا یہی ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اللہ ہی سے مانگنا ہے. جب اللہ کی عبادت کرنا ہے اس میں وقضا ربک، تمہارے اللہ کا فیصلہ یہی ہے، تقدیر نہیں ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ تعبدو، کہیں عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، سوائے خدا کے. اب اس کے بعد جو دوسری ہیڈنگ آئی اس کا مرتبہ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے. پھر پیپر میں یہ ہوتا ہے، فرسٹ ہیڈنگ کے بعد جو سیکنڈ آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد جو اہم ہے وہ دوسری خبر ہے. اب اللہ اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے پہلی ہیڈنگ میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت بڑی ہیڈنگ ہے، یہ سب سے بڑی ہیڈنگ ہے. اس کے بعد اس نے نہیں کہا کہ اللہ کا فیصلہ ہے تمہاری عبادت کرو، رسول کو مانو، نہیں کہا.
قیامت کو مانو نہیں کہا، امامت کو مانو نہیں کہا، یہ کرو نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. جیسے ہی دوسری ہیڈنگ آئی فوراً اعلان کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا. دوسری ہیڈنگ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی اپنی عبودیت کے بعد جس چیز کو اللہ اہمیت دے رہا ہے وہ ہیں والدین. سب سے بڑی ہیڈنگ یہ ہے کہ تم اللہ کی بات کرو گے. اس کے بعد نبوت، رسالت، قیامت، قبلہ، کعبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خون، جہاد نہیں. تمہارے خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کی بندگی کرنے کے بعد جو سب سے بڑا اہم تمہارا وظیفہ دنیا میں ہوگا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیں گے، ماں باپ کو چھوڑ دیں کام آئے گی، نماز منہ پہ مار دی جائے گی. حج کر لیں، حج بیکار ہے اگر والدین کی اطاعت نہ ہو، سارے اعمال بیکار. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگر نہ ہو. اگر یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں باپ خدا کے باز رکھا ہے خدا نے، کیوں؟ ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے. بس فرق یہ ہے خدا کی اطاعت مطلق ہے، ہر جگہ آپ کو اطاعت کرنا ہے. والدین کی اتنا قید لگا دی گئی ہے کہ جب حرام میں مبتلا ہونے کی بات کہیں یا واجب کو ترک کرنے کی بات کہیں وہاں ان کی بات کو نہ سنیے. بقیہ ہر جگہ والدین ہیں. اچھا مطلق کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ نہیں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ مُؤْمِنَيْن. نہیں، ماں باپ جو ہوں، کافر ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ پہ اطاعت واجب. تو ماں باپ مطلق، کافر ہوں، مومن ہوں، بے دین ہوں، کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، آپ پر ان کی اطاعت واجب ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے. زمانے کی بھی کوئی قید نہیں. خدا ہمیشہ ہے نا، ہمیشہ رہے گا. لم یلد ولم یولد ہے، ازل سے تھا اور ازل ہمیشہ رہے گا. نہ اس کب سے ہے ہم کو پتا ہے، وہ ہمیشہ تھا. کوئی قید لگا دے اللہ کب سے، ہو ہی نہیں سکتا، کفر ہو جائے گا. ہمیشہ سے تھا. کب تک رہے گا یہ بھی گناہ ہے. ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی ہمیشہ عبادت تھی، عبادت رہے گی. وبالوالدین احسانا، یعنی ان کی اطاعت ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہے گی. والدین کے ساتھ نیکی احسان ہمیشہ تھا اور ہمیشہ. یہ نہیں کہ ماں باپ جب تک زندہ ہیں، نہیں، ماں باپ زندہ ہوں پھر بھی اطاعت، ماں باپ مر جائیں پھر بھی ہے. خدا نے اپنے ساتھ رکھا ہے ان کو، ان کے ساتھ نیکی. احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان بتائیں، احسان کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں احسان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہم بھی کر دیں گے، یہی ہے نا. یہ قرآن عربی میں اس کو نہیں کہتے، یہ اردو کا احسان ہے. ہم یہ سوچے ہمارے ساتھ ماں باپ نے کیا ہم بھی کر دیں، کبھی نہیں کر پائیں گے. پوری عمر تمام ہو جائے گی، ماں باپ کی زندگی کا ایک لمحہ نہیں ادا کر سکتے ہم. احسان کا مطلب ہے نیکی کرنا. احسان وہ نہیں ہے کہ ہم وہ کیے ہم بھی کر دیں گے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اب ماں باپ دنیا میں ہے پھر بھی کرنا ہے، نہیں ہے تو پھر بھی مطلق آیا ہے وبالوالدین احسانہ. ہمیشہ اللہ کی عبادت، ہمیشہ ان کے ماں باپ کے ساتھ احسان نیکی ہمیشہ کرنا پڑے گا آپ کو، زندہ ہو نہ ہو. اسی لیے امام سے کسی نے پوچھا مولا میں بڑا دیندار تھا، چھٹے امام سے اس نے کہا مولا میں نے بڑی خدمت کی والدین کی، ماں باپ کے ساتھ بڑی خدمت کی ہے. امام نے کہا اچھا بہت خوش نصیب ہو تم. کہ مولا اب تو گئے دنیا سے، اطاعت تو ختم. مولا نے کہا اب شروع ہوا زیادہ. مولا اب تو دنیا سے گئے، اب کون سا احسان، اب کون سی اطاعت والدین کی؟ مولا نے کہا تم نے اس وقت ان کے ساتھ کیا جب تم بھی کسی لائق تھے، وہ بھی کسی لائق تھے. ان کا ہاتھ پیر چل رہا تھا، زبان چل رہی، تو اپنے اعمال کو انجام دے سکتے تھے، تب تم نے کیا. مگر اب جب وہ دنیا سے چلے گئے، برزخ میں ہیں، جب ان کا اب کچھ کرنے کا بس نہیں، اب تم پر زیادہ لازم ہو گیا. وہ کیسے؟
اور فرض کر لو جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے اور تم ماں کے وجود میں تھے، کسی لائق تھے؟ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے کسی لائق تھے؟ کچھ کر سکتے تھے؟ نہیں۔ کون کر رہا تھا؟ تمہارے خدا نے کن کو ذریعہ بنایا تمہارے وجود کے لیے؟ ماں باپ کو۔ یہ کھانا دو ماں کو، ایسے رکھو ماں کو، ماں ایسے کرتی رہی، کیوں؟ تمہیں بچانے کے لیے۔ نہ تمہارے پاس چلنے کا پیر تھا، نہ ہاتھ کرنے کا تھا، نہ بولنے کا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تم ماں کے وجود میں تھے، مگر وہ تمہیں بچاتے رہے۔ جب تم بے بس تھے وہ تمہیں بچا رہے تھے، اب وہ بے بس ہے، تم انہیں بچاؤ۔ ماں باپ کوئی تماشا نہیں تمہارے لیے، زندہ تھے تم نے کر لیا۔ ماں کے باپ کے جانے کے بعد بھی تم ویسے ہی تم کو کرنا ہے ان کے ساتھ کرو خدمت، نیکی کرو ان کے ساتھ۔ پھر مولا نے کہا سنو، کچھ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں ماں باپ زندگی میں انہیں آگ کر دیتے ہیں، مگر وہی لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا آگ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا دنیا میں آگ کر دیا تھا، اب جب ماں باپ چلے گئے تو ان کو ہوش آیا، ماں باپ تھے میں نے کیا کر دیا۔ اب انہوں نے نیکی شروع کی، ادھر سے وہ آگ ختم کر دیتے ہیں، ماں باپ آزاد کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد تمہیں ماں باپ آگ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بہت اچھے تھے اور مرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ تمہیں صلہ رحم نہیں کیا، ماں باپ کے ساتھ نہیں کیا، بھائی بہن کو ستایا، عزیزوں کو ستایا، صلہ رحم نہیں کیا، ماں باپ تمہیں آگ کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد وہ آگ بھی کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اتنا اختیار اللہ دے رہا ہے ماں باپ کو، سوچے ان کی عظمت کو۔ ابھی ہمارے کچھ علماء ایران میں جو بزرگ ہیں، کبھی کبھی یہ رمضان جب آتا ہے نا تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایک کیڑا آ جاتا ہے ہلکا پھلکا نہیں، وہ آنکھ میں تھا، تو وہ زندان میں جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، ماہ رمضان میں خاص کر کے زندان میں جاتے ہیں، جیل میں، اور افطار کے بعد تقریر ہوتی ہے علماء کی۔ زندان کے لوگ ایران میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ آپ کو ایران کا ایسا آپ کو زندان ملے گا جہاں اکثر حافظ قرآن بنے ہیں۔ وہاں ایران کے جیل میں جانے والے بہت سے حافظ قرآن بن کر نکلے ہیں وہاں سے، ان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو مطالعہ جو جس موضوع کو ہوتا ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو انجینئر کا وہاں کام دیا جاتا ہے، وہ آگے ترقی کرے۔ جیل کا مطلب اس کو روک دینا نہیں ہے، اس کو اس کی ترقی سے اس کو آگے بڑھنا ہے، جو جس موضوع کو دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جیل میں گیا، اکثر جوان ملے زندان کے اندر، تلاش کیا کہ کیوں زندان میں چلے آئے یہ جیل میں بچے جوان کیوں آج کل زیادہ جا رہے ہیں؟ قتل کیا، مارا پیٹا، معلوم ہاں یہ خطا ہوئی، اور تحقیق کی تو معلوم ہوا اکثر جوان جو جیل میں زندان میں گئے ہیں وہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی انہیں وہاں پہنچایا، وہ قاتل بن گئے، وہ شرارتی بن گئے، وہ بدماش بن گئے۔ کہا انہوں نے، جوان نے بتایا کیا کریں، میں نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کا نتیجہ آج ہم جیل میں۔ آپ قبرستان میں چلے جائیں، اس وقت علماء کا کہنا یہ کہ قبرستان میں اکثر جوانوں کی قبر ہے۔ اس زمانے میں اکثر قبریں جوانوں کی ہیں، کیوں؟ یہ ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، ترقی یافتہ زمانہ کہلا رہا ہے، کہاں ماں باپ کی سنیں گے؟ نتیجہ موت۔ ہاسپٹل میں جائیں، جوان کو اٹیک آ رہا ہے زیادہ، پہلے آتا تھا، پہلے اتنا ہوتا تھا، آج کیوں ہو رہا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت نہیں، نافرمانی، پروردگار اس کا عمر کم کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی اگر اطاعت نہ ہو تو عمر کم ہو جائے گی، ماں باپ کی اطاعت نہ ہو زندان میں چلے جاؤ گے، ماں باپ کی اطاعت نہ ہو قبرستان میں چلے جاؤ گے، بیمارستان میں، ہاسپٹل چلے جاؤ گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے ماں باپ کی اطاعت، اگر ماں باپ معاف بھی کر دیں خدا معاف نہیں کرتا، وہ راضی نہیں ہوتا، جلدی خدا کہتا ہے تم نے اتنا بڑا سوچا بھی نہیں، تم نے کہ تم جب ان کے نہ ہوئے جنہیں تم کو وجود دیا کن زحمات کے ساتھ، تم ان کے تم انسان قاتل بن جاؤ گے۔
جب ماں باپ کے دشمن ہو تو ہر ایک کے دشمن ہو تم پھر بیوی پر، بچوں پر، معاشرے کسی پر رحم نہیں کرو گے. جو ماں باپ پر رحم نہیں کرتا وہ کسی پر رحم نہیں کر سکتا. تو آج ہاسپٹل، آج قبرستان، آج زندان سب بھرا ہوا ہے ماں باپ کے نافرمانوں سے. یہ وہ اطاعت ہے عزیزو کہ اگر مل جائے کسی کو. دیکھیں آپ، اتنا بڑا امریکہ کا سائنسداں گزرا ہے، آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، میرا موضوع یہ اتنا سائنس نہیں ہے. توماس ایڈیسن ہے نا، پڑھا ہوگا آپ نے، اپنے کورس میں پڑھا ہوگا توماس ایڈیسن کے بارے میں. لائٹ کا اختراع کرنے والا، کتنی چیزیں اس نے ایجاد کی نا سائنس کی ترقی میں، اس کا ہاتھ ہے نا ایڈیسن کا. دیکھیں ماں باپ کیا ہوتے ہیں. ماں باپ مسلمان ہندو کے فاتح نہیں، عیسائی ہو، یہودی عیسائی ہو، مسلمان کوئی ہو، ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے. توماس ایڈیسن پڑھنے گیا اسکول میں 6 سال کی عمر میں. تھوڑا شکلن بھی اچھا نہیں تھا وہ. کچھ دن پڑھا، ٹیچر نے مار کے نکال دیا اسکول کلاس سے. کہا تم پڑھو گے، تمہارے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہے، پڑھنے کے لیے نکلو جاؤ. کان پکڑ کے اسکول سے باہر نکال دیا توماس ایڈیسن کو. اتنا بڑا مخترع، اتنا بڑا سائنسداں دنیا کا. گھر آیا، ماں نے پوچھا، بتایا کہ نکال دیا. کیوں؟ کہا یہ کہہ کے نکالا ہے تمہارے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھرا ہے وہ بھرا، جاؤ یہاں سے، پڑھنے کے لائق نہیں ہو تم، کچھ کرو اپنا کام دھام. ماں بہت ناراض ہوئی. ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، توماس ایڈیسن کو لے کر آئی ٹیچر کے پاس. اس نے کہا اس بچے کو میں نے پیدا کیا ہے، تم نے نہیں. ماں کا اعتبار دیکھیں. ماں نے توماس ایڈیسن کا ہاتھ پکڑا اور ٹیچر کے سامنے آ کر کہا اس بچے کو میں نے پیدا کیا، تم نے نہیں. میں جانتی ہوں، میں اس کو خود دنیا کا ایسا انسان بناؤں گی جو واحد کہلائے گا پوری دنیا میں جا کر. ماں کا اعتبار دیکھیں آپ. ٹیچر ہنس رہا تھا، یہ تو یہاں کچھ پڑھ نہیں پاتا، یہ کیا بنا دے گی. گھر لے گئی، الگ سے ایک کمرہ بنایا، کہا یہ تمہارا روم ہے، کلاس روم ہے. اماں پڑھانے لگی اس کو. 9 سال کی عمر میں، 3 سال کے اندر، امریکہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس کو ایڈیسن نے پڑھا نہ ہو. 9 سال کی عمر ہوتے ہوتے. نتیجہ اتنا بڑا سائنسداں بن گیا دنیا کا. اور جب اس سے کسی نے پوچھا تم کیسے اتنے پڑھے لکھے بن گئے، کہا ٹیچر نے کہا تھا تم گوبر تمہارے دماغ میں، پھر کیسے پڑھ لیا. کہا ماں کی دعا، ماں کی محنت. عیسائی ہے وہ، کہتا میری ماں نے مجھے بنایا. لوئس پاسٹر سنا ہوگا آپ نے، شیمی داں، فرانس کا لوئس پاسٹر، اتنا بڑا سائنسداں ہے. فرانس کی حکومت نے اس کے لیے پروگرام کیا، پورا ایوارڈ کا، پوری دنیا کے لوگ جمع کیے فرانس نے کہ آج اس کو لوئس پاسٹر کو جو ہے انعام دیا جائے کہ اس نے اتنا بڑا سائنس کا کام کیا. شیمی داں اتنا بڑا دنیا کا زیست شناس، اس کے دروازے پہ انتظام کیا گورنمنٹ نے. پریزیڈنٹ، وزیر اعظم سب اکٹھا ہو گئے کہ آج یہ توماس پاسٹور کچھ بولے گا کہ اس نے ترقی کیسے کی. وہ لکھ کے لے آیا. اس نے جیسے ہی کھڑا ہوا ایوارڈ کے لیے، اس نے بولنا شروع کیا، ان کا سلام ہو میری اس ماں پر جس نے مجھے اس لائق بنایا، اور جب تک دنیا میں رہوں گا جو رہے گا میری ماں سے رہے گا. پریزیڈنٹ دیکھتا، فرانس کا دیکھتا رہ گیا کہ یہ بجائے اپنی محنت کو بتاتا ہوگا. محنت تو ماں کی تھی جو آج اس لائق ہم بنے. دنیا کوئی ترقی یافتہ انسان اگر بنا ہے تو ماں سے بنا ہے، باپ سے بنا ہے. اس لیے امام خمینی کہتے ہیں ہر مرد کی ترقی کے پیچھے ایک کامیاب خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. امام خمینی کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر کامیاب خاتون ہے تو کہیں بھی پہنچا سکتی ہو، ناکام خاتون ہو مرد ناکام ہو جاتا ہے. اگر کامیاب خاتون ہو تو خدیجہ کے مال سے رسالت رسول کی دنیا میں پھیل سکتی ہے. مال خدیجہ تھے، کامیاب خدیجہ تھیں، ام المومنین جس کے مال نے دنیا میں رسالت کو پہنچا دیا. اور اگر بیوی کا ناکام ہو تو جناب نوح گریا کرتے ہیں، نوح کی بیوی ڈوب گئی، بیٹے کو لے کر ڈوب گئی. دونوں نبی تھے. عورت کا کردار معاشرے کو بناتا ہے. کوئی معاشرہ بغیر عورت کے نہیں بنتا. مرد سے نہیں بنتا، عورت سے بنتا ہے. اگر خاتون گھر کی صحیح ہو معاشرہ صحیح، اگر علاقے میں خواتین صحیح ہو معاشرہ صحیح. اگر خواتین خراب ہو جائیں
تو نوح نبی بھی بچ نہ سکا، گھر برباد ہو گیا۔ سارا اسلام نے دار و مدار انہیں ماں پہ رکھا ہے، ماں کا یہ مقام ہے۔ قرآن نے، میں کل انشاءاللہ گفتگو کروں گا، میرا گھر میری جنت میں کروں گا گفتگو، ماں کا کیا کردار خواتین کا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کی یہ عظمت ہے عزیزو، ماں باپ کارخانہ نہیں ہے۔ آج مغربی دنیا ماں باپ کو کارخانہ کہہ رہی ہے۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، تو ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے، ان سے کہ ماں باپ کارخانہ ہے، کیا ہے؟ پیدا کیا، چھوڑ دیا، ہم بن گئے، کیا کر ان کا بڑا کام کیا تھا؟ اول تو شادی بیاہ نہیں ہو رہا ہے وہاں، خانوادہ ٹوٹ چکا ہے، نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ کوئی بیوی کی حیثیت ہے، نہ شادی ہوتی ہے، نہ ماں باپ ہے ان کی کوئی حیثیت ہے۔ خانوادہ فیملی کوئی چیز اب یورپ امریکہ میں نہیں رہ گئی ہے، مغرب میں برباد ہو چکی، ختم ہو چکی۔ یہ اسلام ہے جو اتنی تاکید کر رہا ہے خانوادے کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کارخانہ ہے، جیسے آپ نے ایک واشنگ مشین بنائی، مال کو باہر دیا، آپ کو قیمت ملی، آپ سے کیا مطلب؟ اس بے عقل کو یہ نہیں پتا ماں باپ ہوتے ہیں۔ تمہارے وجود کے بعد تمہیں کہیں ٹھوکر لگ جائے اگر، ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہ واشنگ مشین بیچی نہیں گئی ہے، یہ تو اپنے اوپر ہر غم اٹھا لیتے ہیں کہ اولاد کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ ماں باپ کو اللہ نے اپنے بعد رکھا، اپنی عبادت کے بعد، وبالوالدین احسانا۔ اب آج کا جوان بہت غفلت کر رہا ہے اس مسئلے میں، نتیجہ روزی نہیں مل رہی ہے، تعلیم نہیں ہو رہی ہے، بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں، اٹیک زیادہ، موت زیادہ۔ کیوں؟ ماں باپ کی اطاعت نہ ہونا کہاں تک انسان کو لے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، آپ سے بتایا گیا کسی صحابی کا انتقال کا وقت آ گیا، احتضار کے عالم میں اس کی روح نکل رہی ہے، پیغمبر اسلام پہنچے فوراً، اور پیغمبر نے اس کو تلقین کرنا شروع کیا، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ۔ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا، پیغمبر کہہ رہا ہے اور اس کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے 2-4 مرتبہ کہا، دیکھا یہ منہ سے بول نہیں پا رہا ہے، نہیں نکل رہا ہے، تو خواتین کی طرف مڑ کر دیکھا، کہا ان میں سے اس کی ماں کون ہے؟ ایک خاتون نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔ کہا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ ماں نے سر کو ہلایا، ہاں۔ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، بلند آواز سے بات کرتا تھا، میری توہین کرتا تھا۔ پیغمبر نے کہا اللہ نے اس کو زبان بند کر دی ہے، مرنے سے پہلے اپنا کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ جب تک تم معاف نہیں کرو گی تب تک یہ زبان نہیں چلے گی۔ ماں نے معاف کیا ہے تو وہ مسکرایا، اس کا منہ کھلا ہے۔ عظمت سمجھے ماں باپ کی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا مطلق ہے، یا ہو وبالوالدین احسانا، میری عبادت کے بعد اللہ رکھ رہا ہے مال، زندہ ہوں مردہ ہوں کہیں ہوں، ہم پہ ان کی اطاعت واجب، نیکی کرنا واجب۔ کیا جاتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی مگر ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ ازا خانہ ہے، مثال کے میں تمام کہتا ہوں، دنیا کسی کو نہیں جاتا ہوں کہتا ہوں، چاہے افریقہ کے جنگل میں بھی گیا تھا وہاں، چاہے یہاں کہوں، چاہے دوسرے ملکوں میں کہتا ہوں، کہ توفیق جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا۔ اگر ارادہ نہیں کیا توفیق نہیں ہوگی۔ رمضان ہے، آپ نے ارادہ کیا چلیں آج کے دن میں افطار کرتا ہوں والدین کی طرف سے، توفیق ہے یہ، کر دیں۔ پورے سال یہاں پروگرام ہوتا ہوگا، ہوتا ہے نا، اور یہ میں یہاں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر سینٹر میں کہتا ہوں، ابھی افریقہ میں بھی کہہ رہا تھا، میں انڈیا پاکستان جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں میں، کہ جب تک آپ شریک نہیں ہوں گے تب تک نظام نہیں چلے گا۔ ہر ایک شریک ہو جائے۔ بھائی سال میں یہاں اتنے پروگرام ہوتے ہیں، مثلا 4 پروگرام ہوتا ہے سال کا اور زہرا کا، چلیے ہم لوگ 20 آدمی مل کے 4 پروگرام کریں گے، کیوں؟ ماں باپ کو ثواب پہنچے گا، اپنے والدین کو ثواب پہنچانا ہے، توفیق چاہیے، شامل ہو جائیں یہاں پر، جتنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں ہم کو 1 لاکھ دینا، 10,000 دینا ہے، جو جس لائق ہے توفیق ان کو والدین کے لیے ہو جائے۔ یہاں پر فلاں پروگرام محرم کا ہونے والا ہے، کتنا بجٹ آتا ہے؟ اتنا آتا ہے،
چلیے آدھا ہم کرتے ہیں آدھا آپ کر لیجیے، مل کرتے ہیں آپس میں. یہ ہے توفیق. صرف آگے چلا جانا یہ کمال نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. عزا خانہ مسجد ذمہ داری، عزا خانہ ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. فرش بچ گیا، لکھ دیا عزا خانہ زہرا، عزا خانہ الہادی، عزا خانہ باب الہدایہ، جتنا بھی لکھ دیں آپ، جو ہدایت دے دیں. ادھر بچھا، ادھر کسی کی پراپرٹی نہیں، یہ ہو گئی ان کی. یہ معصوم کا در بن گیا، اب کسی کا نہیں ہے. فلاں صاحب، فلاں صاحب گئے، یہ خدا اور اہل بیت کا ہو گیا. اور جو خدا اور اہل بیت کا، آپ خود شامل ہوں اس میں. خاموش بیٹھے ہیں، کوئی اکثر دیکھا ہم نے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، شامل نہیں ہوتے. یہ توفیق نہیں ہو رہی. اپنے والدین کے لیے توفیق بہترین یہ ہے، چلیے بھائی ایک پروگرام میں سنبھالتا ہوں، اس کا خرچہ میں دوں گا جتنا آتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے عزیز کی طرف سے. اس طرح سے نظام چلتا ہے. شریک ہوں، جو بھی نیکی کر سکتے ہیں اپنے لیے کریں اس کو. یہ توفیق پھر دیکھیں اللہ کتنا دیتا ہے. تو ماں باپ وہ عظمت ہیں جہاں کوئی قید نہیں ہے. جتنا اللہ نے دیا اتنا آپ کو کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیشہ کرنا ہے، واجب ہے. لہذا ماں باپ کی عظمت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. یہ کہنا جیسے ہی کہا اس نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان ختم نہیں ہوگا. انسان مر جائے گا، ماں باپ کے ساتھ جو نیکی ہے وہ ختم نہیں ہوگی. اگر کچھ بننا ہے دنیا میں تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں. اگر عمر چاہیے ماں باپ کو یاد رکھیں. بلاؤں سے بچنا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. بلاؤں سے بچنا ہے بہن بھائی عزیزوں کو یاد رکھیں. بلاؤں سے محفوظ یہ کرنا ہے، تب کوئی بنتا ہے کچھ. میں نے کل آغائے خوئی کی مثال دی تھی صلہ رحم کی، کہ کیسے یہ مرجع اتنا بڑا مرجع بنا. پھر انشاءاللہ میں دو دن بیان کروں گا دوبارہ اس کو، موضوع کو. آیت اللہ العظمیٰ مرشی نام سنا ہوگا آپ نے، ایک بہت بڑا مرجع، بہت بڑا مجتہد. ان کی ایک لائبریری بھی قم میں ہے. قم میں ایک لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری. بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے، میں ان کو وہاں اتفاق سے میں نے دکھایا کہ دیکھیے یہ لائبریری ہے، اس کے اندر ان کی قبر بھی ہے آیت اللہ مرشی کی. یہ پوری لائبریری انہوں نے نماز اجارہ پڑھ کے بنایا تھا. ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس مجتہد کے پاس پیسے نہیں تھے، حج نہیں کر سکے وہ. یہ واحد مراجع سے ایک مرجع ہے جو دنیا سے گیا حج بغیر حج کیے ہوئے. اتنا پیسہ نہیں حج کر لیتے. ایسا مجتہد دنیا سے بغیر حج کیا گیا ہے. اتنی دنیا کے سیکنڈ نمبر کی لائبریری ہے اس وقت مذہب کے اوپر. کیسے بنایا؟ نماز میت کو پڑھ کے سب کے. وہ آپ کے مر گئے، ہم اچھا 1 سال کی نماز پڑھوا لیں، 2 سال کی، 3 سال پڑھواتے تھے، اور اسی پیسے سے کتاب خریدتے تھے. وہ کتاب خرید کے آج کی بھی لائبریری بنا دی انہوں نے، آیت اللہ مرشی نے. وہ بغداد سے گزر رہے تھے روڈ پہ نجف کے، دیکھا کتاب بک رہی ہے اور عیسائی خرید رہا ہے. ہماری اہم کتابیں جو قرآن و احادیث کی کتابیں ہیں، اور عیسائی لے آ رہا ہے جرمن اور دیگر ملکوں میں، اس کو میوزیم میں رکھے گا کہ پرانی کتابیں عجائب میں سے ہیں. کہنے کہ میں نے اسی دن قسم کھائی آج کے بعد سے نجف بغداد کہیں بھی کوئی ہماری مذہب کی کتاب دشمن نہیں خریدے گا، میں خریدوں گا. کیسے خریدوں؟ پیسہ نہیں، کھانے کو پیسہ نہیں تھا. ان کا آج سے میں نماز پڑھ اعلان کر دیا. اور نجف میں انہوں نے جس کو بھی اپنے مردوں کی نماز پڑھا مجھ سے پڑھوا لے. پوری زندگی نماز اجارہ پڑھے، انہوں نے کتابیں خریدیں. آج اتنی بھی لائبریری بنی ہوئی ہے، اسی میں دفن ہے بیچ میں. تب انسان بنتا ہے نا. یہ مجتہد کیسے اتنا بڑا مجتہد بنا؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں. یہ اتنا بڑا مجتہد کیسے مجتہد بنا؟ وہ کہتے میں 11 سال کی عمر تھی میری نجف میں. ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، آیت اللہ تھے، آیت اللہ محمود مرشی، بڑی شخصیت تھی نجف کی. آیت اللہ محمود مرشی کے بیٹے تھے یہ آغا مرشی. 11 سال ان کی عمر تھی. پھر میں گھر میں آیا نجف میں تو والدہ نے کہا کہ والد صاحب حجرے میں سو رہے ہیں، ان کو اٹھا لے آئے، کھانا نکل رہا ہے. دیکھیے کیسے انسان کہاں کمال پاتا ہے. پڑھ کے مجتہد نہیں بنتا خالی. میں نے کہا نا آغا خوئی کل صلہ رحم سے بنے، آغا خوئی علم سے نہیں بنے. وہ انہوں نے خود کہا. آغا مرشی کہتے ہیں ان کے آغا مرشی کا ایک خادم تھا آغا مدرسی، ابھی ان کا بعد میں انتقال ہوا، جو ان کے آفس کو سنبھالتے تھے. آغا مدرسی نام تھا ان کا. ان کا بیان ہے کہ ایک دن میں نے کہا آغا مرشی مجھے چھٹی دیں. آغا مرشی کہ کہاں جا رہے ہو؟
کہا مجھے جانا ضروری کیوں ہو؟ ضروری کام کیا؟ کہا والد آئے ہیں ان کو دیکھنے کا، فوراً جاؤ، فوراً جاؤ اور سنتے ہوئے جاؤ مجھ سے کہ ان کی عظمت کیا ہے ماں باپ کی۔ تو ان کا آغا بتائیں، تو انہوں نے بتایا کہ میری عمر 11 سال تھی، میرا باپ مجتہد تھا، نجف میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، آئے، والدہ نے کہا کہ مرشی بابا کو اٹھائیں، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ کیا لگا میں حجرے میں گیا بابا کے، دیکھا میرا باپ سو گیا ہے، میرا باپ سو گیا۔ کیا لگا اب 11 سال کی عمر ہے عطیہ اللہ مرشی کی، کیا میں کھڑا ہو گیا، باپ کو اٹھاؤں گا نیند چلی جائے گی، اذیت ہوگی میرے باپ کو، نہیں اٹھاؤں گا، ماں کا حکم ہے۔ اب انسان بنتا ہے کہیں کچھ بنتا ہے، کیا میں بیچ میں کھڑا ہوں، ایک طرف ماں کی اطاعت اور ایک طرف باپ کی مرضی، باپ کی خوشی۔ باپ اٹھ گیا تو نیند خراب ہو جائے گی، نیند بڑی محنت سے آتی ہے، ایسے علماء کو، بزرگوں کو بڑی محنت کرتے ہیں، وہ جانتے تھے، صبح سے شام تک کتابوں کا پڑھنا، کام کرنا، کیسے اٹھاؤں، نہیں اٹھاؤں گا، ماں کا حکم ہو چکا ہے، جاؤ اٹھا کے لاؤ۔ کہتے میں زمین پر لیٹ گیا، اور لیٹنے کے بعد زبان کو نکالا، ہونٹ کو لے گیا اور باپ کے تلوے کو چومنا چاٹنا شروع کیا میں نے، آیت اللہ مرشی نے باپ کے تلوے کو چومنا اور ہلکا کا چاٹنا شروع کیا۔ کچھ دیر ہلکا ہلکا، انسان کو نیند اس سے آتی ہے، کرتے رہے، آغا محمود مرشی کی آنکھ کھل گئی، کیا دیکھا کہ بیٹا تلوا لے کے مجھ سے چوم رہا ہے، چاٹ، خیریت تو بیٹا، یہ کیا کیا؟ کہ بابا ماں کا حکم ہے اٹھانے کا، آپ سو رہے تھے، نہ میں اٹھا سکتا تھا نہ ماں کے حکم کو چھوڑ سکتا تھا، میں نے کہا وہ راستہ اپناؤں کہ دونوں اطاعت باقی رہے۔ کہتے وہیں آیت اللہ مرشی، محمود مرشی اٹھے اور بیٹھ کے انہوں نے دعا دی، کہنے لگے آغا مرشی جتنی دعائیں اس وقت میرے باپ نے کی، سب مجھے اللہ نے دیا۔ بننا ہے دنیا میں تو ماں باپ کی عظمت کو سمجھے، نہیں ہے دنیا میں ماں باپ، قبر پہ جائیے، آنے والے پیغمبر اسلام کا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، کہا جاؤ ماں کی پیشانی چومو باپ کی، کہا وہ دنیا میں نہیں ہے، کہا جاؤ ان کے قبر کے پینتی بیٹھ جاؤ چومو، خدا دے گا، کہا قبر بہت دور ہے نہیں پہنچ سکتے، کہاں جہاں ہو وہیں نشان بناؤ ماں کی قبر کا، مانگو وہاں، تمہیں خدا وہاں دے گا۔ یہ عظمت ہے۔ پورا سورہ بقرہ کیوں نازل ہوا بتائیں؟ یہ قرآن کا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ ہے نا، کیوں نازل ہوا یہ بقرہ ہے کیا؟ یہ گائے کیا ہے؟ گائے کا نام بھی سورہ آتا ہے؟ گائے کیوں گائے بن گئی کہ سورہ بقرہ بنی اسرائیل بن گئی؟ کیوں نازل ہوا سورہ؟ ایک باپ کے لیے، پورا سورہ بقرہ ایک باپ کی عزت کے اوپر ہے، بقیہ سب بہانہ ہے بنی اسرائیل کا، لیکن یہ پورا سورہ صرف باپ کی عزت کے لیے ہے کہ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا تاجر، بزنس مین، کروڑ پتی، جسے کہا جائے اس کے اسٹور میں اربوں کا مال تھا، اور اس نے معاملہ کر لیا کہ بیچ دیں گے، معاملہ طے ہو گیا، اس زمانے کے لحاظ سے خچر اونٹ آ گئے، سب کھڑے ہو گئے بنی اسرائیل میں، لینے والا بھی آ گیا، بھائی ہمارا مال دیجئے، پیسے لیجئے اور ہمارا مال دیجئے، آپ سے جو معاملہ ہوا اس نے کہا چلیں دیتے، گیا دینے کے لیے، وہ جوان تھا بنی اسرائیل کا، جیسے ہی اسٹور پہ پہنچا مین گھر کے اندر، کیا دیکھا؟ باپ دروازے پہ تکیہ لگائے سو رہا ہے، کھڑا ہو گیا کہ میرے باپ کی نیند ہے، اتنی بڑی محنت سے آئی ہے، اس نے کہا بھائی جاؤ بعد میں، ابھی ہم نہیں دے سکتے، اس نے کہا نہیں ابھی دے، معاملہ ابھی گیا ورنہ پھر بعد میں نہیں، اس نے کہا کوئی بات نہیں، کہا معاملہ بیکار ہو جائے گا، آپ کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا آپ کا، ہو جائے، کیوں؟ کہا میرا باپ سو رہا ہے، میں اس کی نیند نہیں، دیکھیں بنی اسرائیل کے پورا سورہ بقرہ نازل ہو گیا کہ میں اپنے باپ کی نیند خراب نہیں کروں گا، کہا عجیب آدمی ہو، ایک پتہ اٹھانا ہی تو ہے، اڑ آئیں گے، کروڑوں کا معاملہ، تمہارا اتنا بڑا بزنس ہونا ہے، اس نے کہا ہوا کر پھر ہو جائے گا، نہیں وہ نہیں ہوگا، مگر میں باپ کی نیند سے بڑھ کر نہیں ہے، میں نہیں اٹھوں گا، اٹھاؤں گا باپ کو، معاملہ چلا گیا چھوڑ کے، ختم ہو گیا معاملہ، نقصان پورا اس کو ہو گیا، اس نے کہا نقصان کا نقصان نہیں ہوا مجھے، میرا باپ سوتا رہے، باپ کی آنکھ کھلی، ماں نے بتایا کہ آپ سو رہے تھے، آپ کے صاحبزادے نے سب کچھ نقصان کر لیا اپنا، باپ کو بہت افسوس ہوا کہ بیٹا میرا، اٹھائے تھے بیٹا مجھے، کہنا آپ سو رہے تھے، میں آپ کی نیند سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز میرے لیے نہیں تھی،
باپ نے ہاتھوں اٹھایا، دعا کی، پروردگار اس نے سب کچھ دنیا کا مال ہمارے ایک نیند کے لیے چھوڑ دیا، تو اسے اتنا دے دے کہ جو گزشتہ جتنا اس کا نقصان وہ بھی پورا ہو جائے، اس کو اتنا نہ مل جائے۔ اللہ نے دعا سن لی باپ کی۔ ادھر بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ لگانا ہے، آپس میں اختلاف، لوگ موسیٰ کے پاس آئے، نبی اللہ آپ نبی ہیں، یا نبی اللہ آپ بتائیں، قاتل کا پتہ اللہ سے کہیں، قاتل کو بتائیں تاکہ یہ اختلاف یا قتل بنی اسرائیل میں ہو جائے گا۔ ایک قتل ہوا ہے اور کئی قتل ہو جائیں گے اس کے پیچھے بنی اسرائیل میں، قاتل کو بتا دیں۔ موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے کہا موسیٰ قاتل کا پتہ لگانا ہے، تو اللہ کہہ سکتا تھا موسیٰ فلاں قاتل ہے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل میں جاؤ، فلاں علاقے میں ان سے کہو جائیں، ایک گائے ہے، اس گائے کو لے آئیں، اسے قتل کریں، اس کا خون ڈالیں، وہاں آواز آ جائے گی کس نے قتل کیا ہے، اس کو ذبح کر دیں۔ اچھا کبھی کبھی انسان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا بقرات قسم کا ہوتا ہے، تھوڑا سا بات ہے اس کو چاہتا ہو بڑی بڑی کرنا۔ میں نے کہا بھائی آپ یہ نماز پڑھیں 2 رکعت، بڑا ثواب ہے۔ اچھا میں 2 رکعت میں کتنا الحمد ہوگا، اچھا کتنا قل اللہ پڑھنا ہوگا، اچھا کتنی مرتبہ، پھر چلیے یہ ہے 7 مرتبہ ہے، 14 مرتبہ لیجیے۔ پھر جو آپ سے کہا 2 رکعت پڑھ لیجیے تو آپ کو بڑا اچھا چڑھ لیجیے، بھی یہ 14 مرتبہ نہیں 100 رکعت بھی نماز پڑھ لیے شب قدر والی، تو لگے ہلنے کی کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے 2 رکعت نماز کی بات کی، بھائی 2 رکعت سن لیتے آپ۔ میں نے کہا 2 رکعت پڑھ لیجیے، تو مولانا 2 رکعت وہ کیسی والی، تو سنیے کیسی والی، 100 رکعت یہ 100 سورہ ہے فلاں ہے فلاں، مولانا وہ کم والا صحیح تھا، تو پہلے چپ رہتے، پہلے ہی چپ رہتے نا، بڑا لینے کی جذبہ۔ بنی اسرائیل میں یہی ہو گیا، اللہ نے کہا جاؤ وہ گائے ہے وہاں سے لے آؤ، ایسا ایسا کرو۔ اب انہوں نے شروع کیا، وہ گائے کا رنگ کیا ہوگا، شروع بنی اسرائیل کی عادتیں، اللہ وہ رنگ کیسا ہوگا، اچھا وہ کھیتی کر چکی ہو گائے ہوگا، نہیں ایسے ہی ویسے ہی، اچھا وہ کلر، اچھا وہ کتنی سائز کی، شروع ہو گئے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آؤ جاؤ، اس کا رنگ، قرآن تو سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے اسے، جاؤ اس کا کلر یہ ہوگا، ایسے ایسے، اب اتنی سخت کر دی نا کہ اب لوگ ڈھونڈو جاؤ۔ ہم نے تو آسان کہا تھا ایک گائے لے آؤ اپنا کام بناؤ، اور تم لگے اپنی بقراتی کرنے، تو چلو جاؤ ڈھونڈو۔ اللہ بڑا سخت ہو گیا یہ تو، اس کلر کی ہو، اور تمہیں نے پوچھا تھا کیسے رنگ کی ہوگی، ہم نے بتا رہے جاؤ، تمہیں نے کہا تھا کہ جتنا تم نے کہا اتنا ہم کہہ رہے ہیں۔ جب پہلے میں نے کہا ایک گائے لے آؤ تو سنا نہیں تم نے، تو پھر لگے بڑے دیندار بننے، اب بڑو دیندار، اب ان کے دماغ خراب کا، یہ تو لے اب گئے تھے لینے نماز روزہ گئے لگ گئے، اب تو چلو اب آپ بنی اسرائیل میں گائے ڈھونڈی جا رہی، فلاں کلر کی ہوگی، فلاں صفت کی ہوگی، جو قرآن سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے، جتنے اللہ نے کہا تھا وہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اللہ نے وہ گائے اس کے باپ کو دی تھی، اس جوان کے باپ کو، وہ گائے اس جوان کے باپ کے پاس تھی، ایک ہی گائے کا مالک، بیچارہ مالک تھا، وہ ایک گائے رکھتا تھا۔ یہ لوگ پہنچے وہاں پر، دیکھا وہی گائے، وہی کلر، وہی سب کچھ، اچھا یہ کس کی ہے، یہ میرے والد کی ہے۔ کرنا کیا ہے، اللہ نے کہا اس کو ذبح کر کے اس کے جتنا اس کا وزن ہے اتنا اس میں زیورات کو بھرنا ہوگا، ہے نا بنی اسرائیل کا واقعہ، سورہ بقرہ کا واقعہ، اس گائے کے اندر جتنا وزن ہے، جتنی جگہ ہے، اس کو اتنا وزن، اگر 200 کلو گائے 200 کلو زیورات، چلیں اب وہ لینا پڑا، وہ بھی سب بھر دیا، گائے گئی، قصہ ختم ہوا۔ اللہ نے کہا موسیٰ اس ایک جوان نے محنت کی تھی، باپ کی نیند نہیں خراب کر تھی، میں نے گائے کے اندر زیورات بھر کے اس کو دے دیے۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے عزیزو، میں پڑھ چکا، وقت زیادہ نہیں ہے، ایک مستقل گفتگو ہے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کا احترام۔ ہندوؤں میں زیادہ ہے، ہم سے زیادہ ہندو ہیں، ہندوؤں میں دیکھیں گے آپ، وہ پہلا کام باپ کا پیر چھوتے ہیں، ان کا پہلا کام ہے باپ کا پیر چھونا۔ وہ پریزیڈنٹ بھی بن جائے گا نا، پہلے باپ کا پیر چھوئے گا، باپ کا اور استاد کا، 2 کا پیر چھوتے ہیں وہ، کچھ بن جائیں، دیکھا ہے میں نے، پریزیڈنٹ بن جائے گا، جیسے ہی استاد سامنے آیا فوراً جا کے پیر چھوئے گا ان کا، بہو پیر چھوتی ہے سسر کا، بیٹی، کیوں، ایک احترام دکھایا انہوں نے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں مت پوچھئے صاحب، ہر ایک کا اپنا موبائل ہے، اپنے کمروں میں ہے، کھانا نکل گیا ایک آواز پہ نہیں نکلیں گے، ابا حضور 10 آواز دیں، اماں صاحبہ 15 آواز دیں گی،
تب آپ کمرے سے برآمد ہوں، جلوس نکل رہا ہے کمرے سے ان کا کھانے کے لیے، شرم نہیں آتی؟ بیٹا تو وہ ہے جو کھانے سے پہلے خود پہنچ جائے، کہ لائیے میں کھانا لگاتا ہوں، تو ہے بیٹا۔ یہ ماں باپ بلا رہے ہیں، آپ حضور موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کمروں میں اپنے اپنے الگ، عبادت ہو رہی موبائل کی۔ آئیے ماں باپ کھانا بنائیں، تیار کریں، اکثر جا کے بازار سے بھی لے آئیں، اب آواز پہ آواز دے رہے ہیں آپ کو۔ میں آ رہا ہوں ذرا سا، تھوڑا کلپ بچی ہوئی ہے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے ابھی، کان میں وہ منحوس بھی لگا رہتا ہے ہر وقت لگا ہوا ہے، ان کو آواز بھی ماں باپ کی نہیں آتی، بند کیے دونوں کان، سمن بکمن امیون۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے قرآن نے کہا سمن بکمن امیون، یہ ہے سمن منہ بند دیکھ رہا ہے خالی، بکمن امیون کان بھی، آنکھ پہ اس پر لگی، دنیا کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے اس کو، کان بھی اسی میں لگا ہوا ہے، سمن بکمن امیون۔ یہ اندھا کا بہرا گونگا ہے، نہ ماں کی آواز، نہ باپ کی آواز، نہ خدا کی آواز، نہ دین کی آواز، صرف کس کی آواز؟ یوٹیوب کی، فیس بک کی اور انسٹاگرام کی آواز آتی ہے اس کو، اور کچھ نہیں آتا۔ یہ اطاعت کرے گا؟ اسے شرم نہیں آتی؟ ماں باپ بلا رہے ہیں، یہ کامیاب ہوگا، یہ عمر پائے گا، یہ ترقی کرے گا، یہ عزت پائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ پانا ہے تو اپنے ماں باپ سے پہلے آگے آ جاؤ ہر کام میں۔ جیسے ماں باپ کی عظمت، وہ ایک نیند نہیں خراب کی اس نے ماں باپ کی، اور یہاں ماں باپ چیخ چلا رہے ہیں اور اولاد آنے کو تیار نہیں۔ ایک عالم تھے تہران میں، آیت اللہ مولوی کہتے تھے انہیں، بڑے اچھے عالم تھے۔ شہید دستغیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے میں سو رہا تھا، میں نے عالم خواب میں دیکھا اپنے محلے کے ایک آدمی کو، وہ کہتے میں برزخ میں چلا گیا۔ آیت اللہ دستغیب نقل کرتے ہیں آیت اللہ مولوی کے لیے کہ میں برزخ میں چلا گیا، دیکھا سب کے محل ہیں برزخ میں، اپنے اپنے گھر، اور سب عیش کر رہے ہیں، وادی السلام ہے سب کا، وادی رضوان ہے، اللہ نے دے رکھا ہے سب کو برزخ میں۔ کہنے کا ایک محل بہت ہی خوبصورت تیار ہوا ہے، جسے کہتے ہیں آپ یہاں کا ٹاور، ملیشیا کا ٹاور کھڑا ہے پورے برزخ میں، ایک ٹاور بڑا زبردست اونچا محل خوبصورت سا کھڑا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کس کا ہے بھائی؟ اس نے دنیا میں کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا محل اس کو اللہ نے دے دیا اس برزخ میں۔ اور اگر اس کو اب سمجھنا ہو نا، تو اب جو کوما میں گئے ہیں نکلے، ان سے آپ پوچھیے، آپ جو لوگ کوما میں جا کے واپس آتے ہیں نا، وہ آپ کو برزخ بتائیں گے کہ برزخ میں کیا کیا دیکھا انہوں نے۔ جتنے دن وہ کوما میں ہے، برزخ میں ہوتا ہے۔ جتنے لوگ وینٹیلیٹر کوما میں چلے جاتے ہیں نا، اور صرف سانس آتی ہے، یہ ہیں برزخ والے۔ وہ ابھی میں نے پچھلے سال کہا تھا، ایران میں پروگرام آ رہا ہے، زندگی پس از زندگی۔ زندگی بعد زندگی کیسے ہوتی؟ جو لوگ کوما سے واپس آئے وہ آتے ہیں ٹیلی ویژن میں، بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ آ رہا ہے اس وقت پروگرام آ رہا ہے 4 نمبر چینل پر ایران کے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اتنا بڑا محل کس کا تیار ہے؟ سب کا برزخ میں چھوٹا موٹا، اس کا تو بڑا لمبا ہی ٹاور ملیشیا کا بنا ہوا ہے، یہاں اتنا اونچا ٹاور۔ کہتے میں قریب پہنچا، کہتے میں قریب پہنچا تھا کہ اچانک وہ ٹاور گر گیا، اچانک وہ پورا ٹاور زمین بوس۔ پریشان ہو گیا، ہاں اتنا بڑا ٹاور ملا بھی گر بھی گیا۔ کہ میں نے پوچھا کس کا تھا، تو کسی نے بتایا یہ مرزا حبیب نجار کا تھا، یہ تو میرا پڑوسی ہے۔ غالباً ہمدان کا کہاں کا تھا، کہ تو میرا پڑوسی ہے یا تہران کا مرزا حبیب نجار۔ آنکھ کھلی، پریشان ہو گئے، صبح ہی صبح دروازے پہنچ گئے۔ مرزا حبیب نجار کے محلے کا آدمی تھا، سلام دعا خیریت کہنا، آغا خیریت ہے، آپ تشریف لائے۔ کہ مرزا حبیب تم نے کیا نیکیاں کی ہیں؟ کیا کریں گے نیکی، کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ ہیں، ہاں ماں، کیا کرتے ہو؟ ماں کی خدمت 30 سال سے کر رہا ہوں، 30 سال سے ماں کا میں نے پیر دھلا ہے، کہا بہت خدمت کی، کوئی غلطی نہیں کر گئے تم؟ کہا کیوں؟ کہا رات میں نے ایسا خواب دیکھا، تمہاری عمارت بھی دیکھی برزخ میں، اور کل رات اچانک گر گئی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کہا 30 سال ماں کے ساتھ ہمت خدمت سب کچھ کر ڈالا تھا، کل رات میں نے ماں پہ ہاتھ اٹھا لیا تھا، 30 سال کی پوری عمارت گر گئی، 30 سال کی پوری عمارت ڈھہ گئی۔ اب ہم اپنا اندازہ لگائیں، ہماری آخرت کیا ہے، ہمارا برزخ کیا ہے، ہمارا حساب و کتاب کیا ہے،
ہمیں سوچنا پڑے گا. دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے. ماں باپ کی عظمت کو کم کرنے والا صرف کہنے میں نے ہاں اٹھایا تھا. بعض تو آواز بلند کر لیتے ہیں. رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں. خیاط کپڑا سلتے تھے. اتفاق سے آپ ایران آئیے گا نا، دکھائیں آپ کو ایران اور عراق میں آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کی امام عصر سے ملاقات ہوئی ہے. یا خیاط تھے، یا موچی تھے، یا چائے والے تھے، ملیں گے آپ کو. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. پھر تہران میں ایک قبرستان ہے علی ابن بابوائے، جہاں پہ شیخ صدوق دفن ہے. شیخ صدوق کا نام ابن بابوائے ہے، علی ابن بابوائے، لہٰذا اس کا نام ہی قبرستان کا علی ابن بابوائے ہے. اپنے انڈیا پاکستان کے لوگ بھی دفن ہیں وہاں پر. مرحوم کانجی صاحب جو شاہ خراسان ایران کا، وہیں دفن ہے. مجھے ان کے انتقال پہ جانا پڑا. کبھی وہاں برابر مجھے جانا پڑتا، کیونکہ جب تک کانجی صاحب، میں 20 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں شاہ خراسان تہران کی. جب کانجی صاحب تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی میں ہی ان کے ساتھ ساتھ رہا. ان کے انتقال دفن کرنے گیا تو جانا ہی پڑتا ہے مجھے. اسی بہانے شیخ صدوق ہیں وہاں پر. اسی میں دفن ہیں رجب علی خیاط بھی. ایک درزی معمولی سا، مگر عارف تھا. جس طرح کا بہجت وغیرہ نا، اس سے ویسا عارف تھا، جو مکروہ نہیں کرتا تھا، مستحب نہیں چھوڑتا تھا. نگاہیں اتنی پاک تھیں. علماء ایسے نہیں علماء بن جاتے ہیں. آیت اللہ عظما حائری، عبد الکریم حائری، جنہوں نے حوض علمی قم بنایا ہے، ان کے بیٹے مرتضی حائری جو امام خونی کے استاد بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں بھی کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. اس کے لیے کچھ بننا پڑتا ہے. خواب میں ایسے نہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے خواب میں نامحرم کو نہیں دیکھا ہے. میرا برزخ اتنا صاف ہے کہ میں سونے میں بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا ہوں. اس کے لیے وجود کو صاف پاک کرنا پڑتا ہے. رجب علی خیاط کہتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے، ابھی چند سال کے 30-40 سال کے اندر انتقال ہے ان کا. تو رجب علی خیاط سے کہا کہ میرا چیک نہیں پاس ہو رہا ہے، سارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے. اتنا بڑا بزنس مین تھا میں، لیکن 2-3 مہینے کے اندر ایسی تباہی آئی کہ مال نہیں بک رہا ہے، چیک نہیں پاس ہو رہا ہے، شاپ میں حال برا، کوئی لینے والا نہیں، سارا معاملہ برباد ہو رہا ہے میرا. میں دیوالیہ بن رہا ہوں. اب کہاں اتنا بڑا بزنس مین، یہ اچانک 2-3 مہینے میں کیسی تباہی آ گئی. کوئی عمل بتا دے. معاملہ یہی کہتے ہیں مولانا کوئی عمل بتا دے، کوئی نماز، کوئی ذکر. رجب علی خیاط نے ان کو دیکھا غور سے، کہا نماز تو پڑھتے ہو؟ ہاں نماز. خمس دیتے ہو؟ ہاں دیتا ہوں. روزہ رکھتے ہو؟ ہاں. حج کیا ہے؟ ہاں. کہ بچہ کیا پھر؟ رجب علی خیاط نے کہا بچہ کیا سوچا کبھی؟ کہا کچھ سب تو کرتا ہوں. پھر تعجب کر رہا ہوں کہ میں مجلس جاتا ہوں، ماتم کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، پھر ہی میرے ساتھ کیوں ہو گیا؟ کہا گھر میں ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں ماں ہے. کہا جاؤ ماں کو راضی کرو. ماں تو راضی ہے، میں نے کچھ ماں کو کہا ہی نہیں ہے نا، ماں کیوں کرے گی؟ کہا جاؤ ماں کے پاس. آیا ماں کے پاس، ہاتھ کو جوڑا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ماں نے کہا ہاں. کب سے؟ کہا فلاں دن سے. دیکھا جس دن تباہی شروع ہوئی اسی دن سے. تعجب میں، جس دن ماں نے کہا فلاں دن تم یہ واقعہ ہوا، میں تم سے ناراض ہوں، اسی دن سے اس نے دیکھا کہ میرا چیک بند ہونے لگا، بزنس ٹھپ ہونے لگا، بیماریاں آنے لگی، مسائل پیدا ہو گئے. کیوں ناراض ہیں آپ؟ دیکھیں ماں باپ کی عظمت. ماں نے کہا دسترخوان لگا تھا، ہم ساتھ میں کھانا کھا رہے تھے، ہم کھائے، تمہاری بیوی اور ہم تینوں بیٹے کھانا کھا رہے تھے. کھانا ختم ہوا تو ماں ایک کنارے بیٹھ گئی. بوڑھی ماں تھی، بہت بوڑھی تھی، اور ان کی اہلیہ نے دسترخوان صاف کرنا شروع کیا. اب ان کو بیوی کی محبت یاد آئی. انہوں نے غصے میں کہا کہ خالی کھاتی ہیں بیٹھ کر، یہ نہیں کہ میری بیوی کا ساتھ دیں، دسترخوان صاف کریں، کچھ کام کریں. کہ اس وقت مجھے توہین محسوس ہوئی کہ جس نے تم کو کیسے پال کے بڑا کیا تھا، آج تمہاری بیوی کام کری، تم تنہا کہہ دیتے. میری بہو کے سامنے تم نے میری توہین کی. بلند آواز سے تم نے کہا کہ فالتو بیٹھے کھا رہی ہیں، میں فالتو کھا رہی ہوں، تمہیں بڑا کس نے کیا تھا؟ تب تھی بیوی. بیٹھ گیا. اس نے کہا ہاں اب تباہی آئی ہے. ہاں پیر جوڑنا. ماں نے معاف کیا، دوسرے دن سارا کام شروع ہو گیا. عزیزو، میں کیونکہ میرا موضوع آج والدین تھا، ہم اس کو احساس کریں، اپنی زندگی میں لے آئیں. ماں باپ زندہ ہوں یا ماں باپ زندہ نہ ہوں، دونوں صورت میں ماں باپ قبر سے آگ بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ قبر سے معاف بھی کر سکتے ہیں. یہاں اگر ماں باپ راضی تھے، اس کے جانے کے بعد ماں باپ کی غلطیاں کی گئی، ماں باپ قبر سے آگ کر دیں گے، مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہاں اگر ناراض تھے، نیکیاں آپ نے کر دی،
ازا خانہ سنبھال لیا، حسینیہ سنبھال لیا، مسجد سنبھال لیا، دین کی خدمت کر دی، بھائی کی خدمت کر دی، بہن کی خدمت عزیزوں کر دی، تو وہاں سے ماں باپ معاف کر سکتے ہیں، آگ ختم ہو سکتا ہے۔ دونوں راستہ کھلا ہوا ہے انسان کے لیے۔ ماں باپ جانے والی چیز نہیں ہے، جب تک انسان دنیا میں ہے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، زندہ ہوں یا مردہ ہوں، ہر صورت میں۔ اپنی حیات میں ان کو اپنی حیات کا حصہ بنائیں۔ 2 رکعت نماز ہے ماں باپ کے لیے، روز پڑھا کریں۔ ہدیے والدین نہیں، ہدیے والدین تو اپنی جگہ پر ہے، جس میں 2 رکعت ہے سورہ الحمد کے بعد، رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولی والدی، آیت 10 مرتبہ ہے۔ دوسری رکعت میں پھر الحمد کے بعد رب اغفر لی ولی والدی، دوسری آیت ہے یہ دونوں آیتیں 10 مرتبہ پڑھا کریں سورہ الحمد کے بعد 2 رکعت نماز۔ اور دیکھیں ماں باپ کی، اس کو ہدیہ والدین کہتے ہیں نماز، جب آپ جائیں گے ملے گا آپ کو یہ۔ ایک نماز اور ہے، دن میں ماں باپ کے لیے، رات میں اولاد کے لیے۔ یعنی دن میں انسان اپنے والدین کے لیے پڑھے اس کو 2 رکعت، اور رات میں اپنی اولاد کے لیے پڑھے، اولاد کی صحت و سلامتی کے لیے، اولاد کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے، پاس ہو جائے، جاب مل جائے، سروس مل جائے، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ ہر بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے الگ الگ پڑھیں۔ 5 بیٹے ہیں، 5 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھیں رات میں آپ بچوں کے لیے اپنے۔ وہی نماز ہے دن میں والدین کے لیے، رات میں الحمد اور پہلا سورہ انا انزلنا، 2 رکعت نماز سورہ الحمد، اور اس کے بعد انا انزلنا، دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد انا اعطینا۔ بہت بڑا سورہ بھی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز دن میں والدین کے لیے پڑھیں اور رات میں اپنی اولاد کے لیے پڑھیں، پھر دیکھیں اس کے فوائد۔ اللہ نے راستے رکھے ہیں ہماری ترقی کے لیے۔ ہم رات و دن پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، عمرہ کرنے جائیں گے، عمرہ تمہارے گھر میں ہے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن عزیز و اقربا ہیں، یہ نیکیاں کرو۔ آنے والے نے کہا مولا آج میں نے ماں کا پیر چوما ہے، امام نے کہا تم نے حج کر لیا۔ حج کو مبرورہ کا مولا حج کا، ہاں تم نے ماں باپ کا پیر چوما، ماں باپ کا حج مل گیا۔ پھر کہا مولا ہم نے کل بھی چوما، کہا پھر حج مل گیا۔ ابن عباس نے کہا مولا اگر 100 مرتبہ، مولانا کہا اگر 100 مرتبہ چومے گا 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا اس کو۔ یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے ترقی کرنے کا۔ بہت سے دنیا میں ترقی کرنے والے والدین کی وجہ سے ہیں، اپنی محنت سے نہیں ہے، جو اچانک کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا عزیزو، اللہ نے یہ سرمایہ دیا ہے، اور سرمایہ ہمیشہ کا ہے۔ زندہ ہیں وہ تب بھی ہمارا سرمایہ ہے، اور دنیا میں نہیں ہے پھر بھی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمیں کتنا ان سے لینا ہے، ان کا فیض اٹھانا ہے، یہ ہمارا نصیب ہے۔ ان کے لیے سبب بنے۔ پھر میں تاکید کر رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کے بہت کم توفیق ہوتی ہے، عزاخانوں میں، مسجد میں توفیق زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے نام سے مجلس کریں، ان کے نام سے محفل کریں، ان کے نام سے افطار کریں، ان کے نام سے غریب کی مدد کریں، ان کے نام سے صدقہ نکالیں، ان کے نام سے بہن بھائی کی مدد کریں، تب ماں باپ راضی ہوں گے۔ ہوتا ہے یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے عزاخانے میں، آپ کہتے ہیں بھائی ایک پروگرام مثلا محرم کا کتنا خرچہ آتا ہے؟ اتنا آتا ہے، میں اس سال میں اپنے والدین کی طرف سے آدھا خرچہ میں دوں گا۔ فلاں پروگرام ہوتا ہے، اتنا خرچ آتا ہے، افطار میں لائٹ کا گیس کا بل آتا ہے، میں اس سال میں ماں باپ کی طرف سے اپنے لیے میں دوں گا، تو یہ روشنی جلے گی، ماں باپ کی قبر میں جائے گی۔ یہ روشنی عزا خانے کی نہیں ہوگی، اس کا ثواب ماں باپ کی روشنی بنے گی وہاں جا کر۔ اپنے مقدر کو اللہ نے رکھا ہے بنانے کے لیے، ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے، خالی آپ بنائیں اپنے آپ کو۔ تو عزیزو، بس میں پڑھ چکا، ماں باپ وہ نعمت ہیں جو دائمی ہیں، نہ اللہ کی عبادت ختم ہوگی، نہ ماں باپ کی عظمت ختم ہوگی۔ دونوں کو اللہ نے ساتھ میں رکھا ہے قرآن میں، اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے، ایک دعا تاریخ میں ایک باپ کی دعا یاد کی جاتی ہے۔ تاریخ میں باپ کی ایک دعا کو تاریخ آج تک یاد کر رہی ہے، وہ دعا تھی علی کی۔ ایک باپ نے دعا کی تھی مدینے میں کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے جو کربلا میں کام آئے۔ باپ کی دعا کا نام ہے عباس۔ وہ جو سب کو دعائیں دیتا تھا، وہ خود تو مصلی عبادت اپنی دعاؤں میں جو کچھ مانگ بھی رہا ہے تو عباس کو مانگ رہا ہے، اور یہ وہ دعا باپ کی ہے عزیزو۔
کہ آج تک کائنات میں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں عباس کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیے مشک و علم چشمے دل احساس سے، جیسے لپٹی ہو سکینہ سینہ عباس سے۔ جہاں ہے تعزیہ شہ کا وہاں علم ہے تیرا، ہے یادگار تیری شہ کی یادگار کے ساتھ۔ کیوں کہ علی کی دعا کا نام ہے عباس۔ اسی لیے آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے لیے ملتا ہے۔ آج بھی دستور ہے، شب جمعہ علماء نجف سے کربلا آتے ہیں، ابھی بھی اکثر علماء شب جمعہ نجف سے کربلا آتے ہیں، کچھ پیدل آتے ہیں گاڑیوں سے، میں بھی اگر رہتا ہوں جاتا ہوں شب جمعہ ضرور، کربلا پہنچنا ہوتا ہے شب جمعہ وہاں۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی کے لیے ملتا ہے جب وہ کربلا پہنچتے تھے شب جمعہ، تو ادب یہ ہے کہ پہلے جناب عباس کے پاس جاتے ہیں، باب الحسین کے پاس، پھر حسین کے دربار میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے لوگ جناب عباس کی طرف جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بظاہر تو بیٹا ام المنین کا ہے، مگر فاطمہ نے کہا ہے میرا لال ہے۔ دیکھیں عظمت جناب عباس کی۔ آیت اللہ خوئی کے لیے ملتا ہے کہ جب وہ پہنچتے تھے جناب عباس کے دروازے پر حرم کے، باب قبلہ کو، جب باب قبلہ پہ کھڑے ہوتے تھے آیت اللہ خوئی دو سلام کرتے تھے، فرماتے تھے السلام علیک یا شباب الحسین، سلام ہو حسین کی جوانی پر، جناب عباس کے حرم پر۔ اور دوسرا سلام آیت اللہ خوئی کرتے تھے السلام علیک یا حجاب زینب، سلام ہو زینب کے حجاب پہ، سلام ہو زینب کے حجاب پر کہ جس کے جانے کے بعد چادریں چھن گئی۔ خدا کرے کہ ہماری خواتین، ہمارے عزادار علی کے چاہنے والے بے حجاب نہ ہونے پائیں، بد حجاب نہ ہونے پائیں۔ ایک ہوتا ہے بے حجاب، ایک ہوتا ہے بد حجاب۔ کربلا میں دونوں کام سامنے لائے گئے، کبھی پوری چادر چھین، کبھی کسی کو بے حجاب کیا۔ بد حجاب کہتے ہیں اسے کچھ پردہ ہے کچھ پردہ نہیں ہے، یہ بھی دشمن حسین کہلائے گا۔ کل شہزادی کونین پوچھیں گی تم جس فاطمہ کی چاہنے والی تھی تم نے حجاب کیسا رکھا تھا؟ ایک بے حجاب حجاب ہی نہیں کرتا، ایک بد حجاب ہے جو حجاب کم کر دیتا ہے۔ دونوں کو خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ آیت اللہ نے خوئی کہا تو سلام ہو زینب کے حجاب پر، اس کا نام عباس ہے۔ وقت نہیں میں مکمل مصائب پڑھوں عزیزو۔ یہ ایسی ڈھارس کا نام تھا، سکینہ کی امید کا نام تھا، زینب کی تمنا کا نام تھا، ام کلثوم کی ڈھارس کا نام تھا۔ اور یہی وجہ ہے کربلا کے واقعے سے لے کے آج تک آپ جائیں جن کو عربی آتی ہو، آج بھی عرب کی عراق کی عورتیں جب کربلا آتی ہیں، آج بھی عراق کی خواتین کربلا کے بعد، کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کے آج تک یہ دستور ہے عرب کی عورتوں کا، یہ دستور ہے عراق کی عورتوں کا۔ یہ عظمت دیکھیں جناب عباس کی، جس کربلا کی شہادت سے لے کے آج تک عراق کی عورتوں کا دستور ہے، وہ جب کربلا آتی ہیں جناب عباس کے حرم میں جاتی ہیں، اور یہ عراق کی عورتیں جناب عباس کی زری کو پکڑتی ہیں، جناب عباس کی زری کو پکڑ کر ایک جملہ پہلے کہتی ہیں عراق کی عورتیں، کربلا سے لے کے آج تک کہتی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ ذریعے جناب عباس کو پکڑ یہ جملہ کہتی ہیں انت اخو زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی ہو؟ وہ آغاز کرتی ہیں عرب کی عورتیں جناب عباس زری پکڑ کر انت اخو زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی ہو جس کے جانے کے بعد چادریں چھن گئی، جس کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، جس کے جانے کے بعد تماچے لگے۔ یہ عرب کی عورتیں آج بھی بتاتی ہیں یقیناً اسی کا نام عباس تھا۔ یہی تو وجہ ہے عزیزو، بس جملہ اور زحمت تمام کرتا ہوں، جب عباس جانے لگے امام حسین نے رخصت تو کر دیا عزیزو، قیامت تھی، عباس کا جانا قیامت تھا، لیکن عباس کا نہ آنا اس سے بڑی قیامت بن گیا۔ حسین عباس سے قریب چلے، کچھ دور چلے، فوج نے راستہ روک لیا۔ امام حسین نے کہا اے فوج راستہ دے دے، فوج نے پھر بھی راستہ نہ دیا۔ اگر حسین عباس تک پہنچے قیامت آ جائے گی، مظلوم کربلا کا راستہ دے دے۔ جب راستہ نہ دیا، ایک جملہ امام حسین عجیب و غریب کہا، اے فوج تجھے پتا ہے
جو زندگی بھر حسین کی آواز پہ لبیک کہتا تھا، پہلا موقع ہے حسین اس کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہے، اے فوج راستہ دے دے۔ جب فوج نے راستہ نہ دیا، تلوار کو نیام سے نکالا، اعلان کیا، کسر تم ظہری، میری کمر توڑ رہے ہو، ون کسر تم ظہری، میری کمر توڑ رہے ہو، وہ قتل تم اخی، میرے بھیا کو قتل کر دیا۔ حملہ کیا، لشکر نے راستہ دیا، حسین عباس سے قریب پہنچے، فوضا خدہ علی خدہ، رخسار کو جناب عباس کے رخسار پر رکھا، بیان کرنا شروع کیا۔ بس گفتگو کرتے کرتے ایک جملہ حوالے کرتا ہوں، آخری مصائب کا جملہ جو امام حسین کی زبان سے نکلا لاش عباس پر، بات وصیت تمام ہو گئی، کہا بھیا لاشاں لے جائیں گے؟ کہا بھیا یہ بتاؤ، اگر زینب نے کہا جون کا لاشا لے آئے، ہر کا لاشا لے آئے، عباس کا نہ لائے، تو زینب کیا، جب حسین کیا جواب دے گا؟ ابھی گفتگو تمام ہوئی تھی، جب جناب عباس گفتگو کر چکے، امام حسین نے کہا بھیا میری 3 باتیں سنتے جاؤ۔ اب امام حسین نے اپنا مرثیہ پڑھا ہے آخری وقت جناب عباس کے لاشے پر، اے بھیا عباس جاتے جاتے میری 3 بات سنتے جاؤ۔ ہاں آقا جلدی فرمائیں۔ پہلا جملہ کہا، الان انکسرا ظہری، اے بھیا اب تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، خدا نہ کرے کسی بھائی کے سامنے بوڑھا بھائی یہ کہتا نظر آئے کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ ادھر زمانے حسین سے نکلا کمر ٹوٹ گئی، عباس تڑپنے لگے، آقا میں زندہ رہوں اور بھیا کہ میری کمر ٹوٹ جائے، کہا نہیں میرے شیر، الان انکسرا ظہری، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر دوسرا جملہ مرثیہ کا امام حسین نے کہا، وقلت ہیلتی، اے عباس اب تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، زینب کا پردہ کون بچائے گا، خیموں کو کون بچائے گا، سکینہ کو پانی کون پلائے گا؟ اور اس کے بعد تیسرا قیامت کا جملہ امام حسین نے کہا، الان انکسرا ظہری وقلت ہیلتی، اور پھر فرمایا الان انکسرا ظہری وقلت ہیلتی، اور پھر فرمایا وشمت بی عدوی، اے عباس یہ دشمن تانے دے رہے ہیں حسین، اب عباس کے بعد چادر کون بچائے گا، خیمے کون بچائے گا؟ اے بھیا تم تو چلے جاؤ گے، زینب خیمے کی حفاظت کیسے کرے گی؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک بار الہا۔ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما میرے معبود، ہمارے ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما میرے معبود۔ ماہ رمضان کی آخری ایام ہے پروردگار، تیرے رحمتوں کے لینے کی رات ہے میرے معبود، اپنی خاص رحمتوں کا نزول ہم پر فرما میرے معبود، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگار۔ وہ افراد جو اس عزا خانوں میں آتے تھے دنیا میں، جہاں جہاں مومنین تھے اب دنیا میں نہیں رہے، انہیں جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما پروردگار۔ امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم کو ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔